بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کی بڑی غلطیوں کا چارٹ۔ قرآن کو مخارج، صفات اور قواعد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ہر عربی و عجمی، عاقل، بالغ اور مرد و عورت مسلمان کے لیے اتنی تجوید سیکھنا فرض ہے کہ جس سے حروف کا تلفظ درست ہو جائے اور مشابہ حروف کی ادائیگی ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، تاکہ قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی بگڑ کر فاسد ہونے سے بچ جائے۔ استطاعت ہونے کے باوجود تجوید سیکھے بغیر قرآن پڑھنے والا شخص خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت تجوید سیکھے بغیر کرتا ہے تو نہ معلوم وہ تلاوت کے دوران کتنی بڑی بڑی غلطیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس کا اندازہ تلاوت کی بڑی غلطیوں کا چارٹ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ کون صحیح الفاظ ہیں اور کون غلط الفاظ ہیں، آپ معنی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ غور سے سنیں۔ اب دیکھتے ہیں اس چارٹ میں کہ کون صحیح الفاظ ہیں اور اس کے صحیح کیسے معنی ہوتی ہے، اور جو متغیر الفاظ ہیں، غلط الفاظ اگر ادا ہو جائے، متغیر تبدیل کیے ہوئے الفاظ، بدلے ہوئے الفاظ، تو اس کے معنی کیسے ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، الحمدللہ جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا تمام تعریفیں۔ حمد کا معنی ہے، الحمد کا معنی تمام تعریفیں، اور اسی کو اگر حمد کی بجائے الحمد ہاں سے پڑھیں گے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کا معنی ہوگا تمام موتیں یا تاریکیاں، اندھیریاں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح اوحلہ اس کا معنی ہے حلال کرنا، اور اگر چھوٹی ہاں سے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا، ایسے پڑھیں گے اوحلہ، آواز بلند کرنا، غلط ہو جائے گا۔ امین، امانت دار، اور اگر اسی کو حمزہ کو عین سے پڑھیں گے امین تو اندھا نابینا ہو جائے گا۔ تین، والتین والزیتون ہوتا ہے نا، والتین انجیر کو کہتے ہیں، اور تین تو سے مٹی کو کہتے ہیں۔ کتنا فرق ہو جائے گا۔ طلاق کا معنی ملاقات کرنا، اور طلاق تو سے طلاق، جدائی، طلاق، وہ جو آدمی دیتے ہیں وہ ہو جائے گا، تا سے اور تو سے۔ پھر صباتن، تھوڑے تھوڑے، صباتن، اور اسی کو سا کو اگر صباتن کو صباتن پڑھیں گے تو آرام ہو جائے گا، غلط معنی ہو جائے گا۔ جناتن، جنات کا معنی جنت، اور جنتی کھینچ کر پڑھیں گے میری جنت ہو جائے گا۔ اور شفا، ہونٹ، شفا معنی ہونٹ ہو جائے گا۔ شفا معنی صحت، تندرست ہو جائے گا، اور شفا، شین ہے دونوں میں، بڑی شین ہے مگر زبر سے پڑھیں گے، شافا، ہونٹ، اور شفا معنی صحت اور تندرستی، غلط معنی شفا ہو جائے گا۔ اور زرع، ناپ، اور اسی کو زال کو زے سے پڑھیں گے، زرع، کھیتی ہو جائے گی، کہاں ناپ اور کہاں کھیتی۔ سعید، اچھا ہو جائے گا، سواد سے پڑھیں گے، سعید کا معنی ہوگا مٹی، اور شاید پھر شکار کا معنی بھی ہو جاتا ہے۔ اسر، عضو، اسر، عضو، اور اثر سا سے ہو جائے گا نشانی، اثر کرنا، سین سے اور سواد سے کتنا فرق ہو گیا۔ اور سامادن، بے نیاز، بے پرواہ، اللہ کی صفت ہے، اگر اسی کو سین سے معاذ اللہ پڑھ دیں گے کیسا ہو جائے گا، سامادن، کھیل کود میں مشغول، یہ ہو جائے گا۔ عصا ان یبعثکم، ہوتا ہے نا عصا، عصا، ڈنڈا، عصا، ڈنڈا، وہ عصا الگ ہے، اور یہ عصا عین سے اور سین سے، قریب ہے کہ،
عسیٰ ان یبعثک ربک مقام، ہاں قریب ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ تو یہ عصا اور عصا میں کتنا فرق ہو جائے گا؟ اپنے کو قرآن شریف میں جیسے ہو، سین ہو تو سین پڑھنے کا، صاد ہو تو صاد پڑھنے کا۔ دلال، دلال کا معنی ہے گمراہی، اور ظلال کا معنی ہے سایہ، ظلال کا معنی۔ اور فترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، فترضی۔ اور فتردا کا معنی تاکہ تم ہلاک ہو جاؤ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مغضوب، جن پر غضب ہوا۔ مغضوب کا معنی ہوگا غیر عربی بے معنی لفظ، مغضوب، مغضوب۔ اسی طرح دوسرا صحیح الفاظ ہے احدن، احدن، اور ہا کو ہا سے بدل دیں گے، احدن بزدل ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ ان یہ کہ ان کا معنی ہوگا ان کا معنی سے ہو جائے گا۔ اناسن معنی عورتیں، جمع ہے عورت کی، اور یہ سین سے اگر اناسن پڑھیں گے تو لوگ اور انسان ہو جائیں گے، اناس اور اناس، اتنا فرق ہو جائے۔ تاریکن، ترک کرنے والا، تاریکن، اور بڑے کاف سے اگر اور بڑا کاف اور بڑا طا ہو جائے گا، تاریکن ستارہ ہو جائے گا۔ اور ستارہ، ستارہ اس نے چھپایا، ستارہ، اور طا سے سطر اس نے لکھا ہو جائے گا۔ اسمن معنی گناہ ہو جائے گا، اسم معنی نام ہے، کتنا فرق ہے سا اور سین میں۔ جناتن، باغ اور باغیچہ، اور جنتن، جنات اور جنہ، ڈھال ہو جائے گا، جنہ اور جنہ، جنہ غلط ہو جائے گا۔ دل، بتانا، خبر دینا، دل، اور دعا سے ضل، بہکنا، گمراہ ہونا، یہ ہو جائے گا۔ ولضالین میں یہ دعا دیں۔ اور ذللنا، ہم نے مسخرہ، نرم یا تابع کیا، ذللنا، اور اسی کو ذال کو ضا سے پڑھیں گے، ذللنا، ہم نے سایہ دار کیا، کتنا غلط ہو گیا۔ سیفن معنی تلوار ہوگا، اور سواد سے سیفن گرمی ہو جائے گی۔ صدیدن سیدھا، اور سواد سے صدیدن سیب ہو جائے گا، سیب، سیب، پیپ ہے سب، صدیدن پیپ۔ اور ثوابہ ٹھیک بات، ثوابہ ٹھیک بات، اور سا سے سا لگا دیں ثوابہ تو اجر، معاوضہ، ثواب ہو جائے گا۔ محسنین احسان کرنے والا، محسنین، اور سواد سے محسنین نفسانی طور پر پاک باز، نفسانی طور پر پاک باز ہو جائے گا۔ اور ضربن چلنا، مارنا، اور زے سے ضربن قالین ہو جائے گا، قالین بچھانے والی۔ فتردا، فتردا، فترزا، اور فترضا، یہ تین نئے غیر عربی اور بے معنی لفظ ہیں، تینوں غلط ہو جائیں گے۔ اور قال، اس نے کہا، اور چھوٹے کاف سے کال، اس نے پیمائش کی، کال کا معنی یہ ہو جائے گا۔ الزہرۃ کلی، الزہرۃ کلی کھلا ہوا پھول، الزہرہ، الزہرۃ سفید اور رونق، چمک دمک۔ اسی طرح خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب الزہرا کے تلفظ، الزہرۃ کلی کھلا ہوا پھول، الزہرۃ سفیدی اور رونق، چمک دمک وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا۔ اسی طرح ہے قلبن، قلبن کا معنی دل، اور چھوٹے کاف سے قلبن کا معنی کتا ہے۔ قدیرن قدرت والا، اور چھوٹے کاف سے قدیرن قدورت رکھنے والا، اللہ اکبر، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ عمل کام ہے، عمل کا معنی کام، اور عمل حمزہ سے تمنا خواہش رکھنے والا، کتنے معنی فرق ہو گئی۔ نہر، نہر چشمہ،
اور نحر قربانی فرق، ملک فرشتہ، ملک بادشاہ، لام پر زبر اور زیر میں کتنا فرق ہو گیا، اور رب ربی خالی ربی، رب مالک، اور ربی میرا رب میرا مالک، ربی اور ربی اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یأمرو ایک ہے یأمرو، ایک ہے یا حمزہ سے یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یأمرو وہ آباد کرتا ہے، کتنا فرق ہو جائے گا۔ اور صحیح الفاظ یہ ہوگا قل آپ فرما دیجیے، اور چھوٹے کاف سے قل آپ کھا لیجیے، کتنا فرق ہو گیا قل اور کل میں۔ اور قرات عمدہ پڑھنا، قرات کرنا، علیم ہاں پھر ہے قرات، وبا مرض اور وائرس، قرات یہ ہے وبا، یہ ابھی آیا تھا نا کیا ہے اس کو بولتے ہیں کرونا، یہ والا۔ علیم جاننے والا، اور حمزہ سے علیم دردناک، علیم اور علیم میں کتنا فرق ہے۔ محجور پردہ رکاوٹ، محجور، اور چھوٹے ہے سے محجور، محجور مانا ہجرو فراق، متروک، ملک مانا ملک دیس، ملک نا ملکیت ہونا، کتنا فرق۔ ان یقیناً مانا، انا مانا یقیناً ہم نے، انا اور انا اتنا فرق ہو جائے گا۔ راعینا ہم پر نظر کرم فرمائیے، اور راعینا ہمارا چروایا، معاذ اللہ استغفر۔ اس چارٹ کی چند مثالوں سے تجوید کی قدر و قیمت کا احساس بخوبی ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے تجوید سیکھنا اور سکھانا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، سیکھنے اور سکھانے کی اللہ تعالی حضور کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے۔ اور ادنون نیت بس یہ ہے دل میں اون ہے، پر ان میں ای ॾिनो हुयो यानी पर्दा रहो बंदि न करे वेझो, पर सिखे जी कोशिशि जारी रखो। हाणे को ईअं इंशा अल्लाह ताला बोर्ड ॻिनी अची ईंदोसीं, कोशिशि कईबोसीं, या पोइ हेॾा हूंदो न त टिपा कनिबोसीं हेॾा, त थोरो थोरो रोज़ु सिखिबोसीं। को उमिरि त आहे न सिखे जी। मखारिजुल हुरूफ का नक्शा, मखारिज का अंदरूनी मंजर, तस्वीरी मखारिज और सिफ़ात का मुख्तसर चार्ट, कुरान पाक की तिलावत करने के 4 तरीके और तिलावत के बड़ी गलतियों का चार्ट के फ्लैश और मसाजिद व मदारिस और स्कूलों में अवेज़ा करवा देने चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को एक ही जगह पर मुख्तसर, आसानी और जामे तौर पर तजवीद के अहमियत का अंदाज़ा करना आसान हो जाए। माशाअल्लाह ये खासी गाल लिखल है हदीस शरीफ में, इन अफ़दालकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से अफजल वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। सही बुखारी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 1919, हदीस नंबर 4741। कुरान सीखने सिखाने में कायदा, तजवीद, क़िरात, तर्जुमा, तफसीर, दरस कुरान, खुतबा या लेक्चर सुनना सब शामिल है। हदीस शरीफ हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन क़रअल कुरान बेअराबि फलहु अजरो शहीद। तर्जुमा, जिसने कुरान को एराब यानी तजवीद के साथ पढ़ा उसके लिए एक शहीद का सवाब है। कंजुल अम्माल, इमाम अली मुत्तकी, हिंदी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 134, हदीस नंबर 2391। इस हदीस शरीफ का लफ्ज़ बेअराब अरबी ज़ुबान के सह हरफी मादा ऐन राबा से माखूज़ है।
اس کے معنی ہے واضح بات کرنا، فصیح و بلیغ عربی زبان بولنا، اور حرف پر اعراب یعنی حرکات لگانا، یعنی بی اعراب سے علم تجوید مراد ہے۔ حدیث شریف حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، ادبو ادبو کیا ہے؟ ادبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم القیامہ یوم لا ظلہ الا ظلہ مع انبیائہ و اصفیائہ۔ اپنے اولاد کو 3 آداب سکھاؤ، ایک اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، سبحان اللہ، دوسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، تیسرا قرآن کی قرات۔ پس یقیناً قرآن والے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سائے میں انبیاء و اولیاء کے ہمراہ ہوں گے، جس دن عرش الہی کے سوا کسی اور کا سایہ نہ ہوگا۔ دہلمی مخطوطہ 1/24 الجامع الصغیر امام جلال الدین سیوطی جلد پہلو رقم حدیث نمبر 1264 صفحہ نمبر 751۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مخارج کا اندرونی منظر، یہ جو اوپر کے 2 دانت ہیں ان کو بڑے دانت کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ جو 2 بڑے بڑے حروف ہیں ان کو بڑے 2 دانت کہا جاتا ہے۔ کھدرا تالو، یہ جو ہے کھردرا تالو، کھردرا، اور درمیانی تالو، اور سخت تالو، نرم تالو۔ یہ زبان کی جڑ یہاں سے، زبان کا درمیانی حصہ، بیچ والا حصہ، زبان کی کروٹ یہ رہی، زبان کا کنارہ یہ رہا، اور زبان کی نوک یہ رہی، اور زبان کا کنارہ یہ رہا، زبان کی کروٹ یہ رہی، اور نیچے کے 2 دانت بڑے یہ اور اوپر والے۔ اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سیکھنا اچھی بات ہے، اور اچھا سمجھ میں آئے گا۔